15 شعبان کی رات کو جبکہ اللہ پاک کی طرف سے بڑی فضیلتیں ہیں، تو خود اللہ پاک بندوں سے کیا کہتا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب 15 شعبان کی رات ہو تو اس میں شب بیداری کیا کرو، یعنی رات کو جاگا کرو، عبادت کیا کرو، اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اور اللہ پاک سے مختلف قسم کی اپنی ضرورت کے لیے دعائیں کیا کرو۔ ہو سکے تو 15 شعبان کا روزہ رکھا کرو۔ اور سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے انسان کے لیے کہ اس رات فرمایا کہ اللہ پاک اس آسمان دنیا، یعنی ہماری طرف سے، دنیا والوں کی طرف سے جو پہلا آسمان ہے، اوپر کی طرف سے تو 7واں آسمان بن گیا، لیکن دنیا والوں کی طرف سے پہلا آسمان جو بنتا ہے اس پہ تشریف لاتے ہیں، یعنی انتہا درجے کی اللہ پاک توجہ فرماتے ہیں انسانوں کی طرف، اور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کی بخشش کروں، میں اس کو معاف کروں، میں اس کے گناہوں کو ختم کروں، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ کوئی توبہ تو کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے تنگ روزی کی شکایت کرنے والا، میں اس کی روزی فراخ کر دوں، اس کے رزق میں وسعت کر دوں۔ ظاہر بات ہے کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے روزی کی وجہ سے انسان کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، روزی کی تنگی ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بعض دفعہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آج فتنوں کا دور ہے، بڑی پریشانی کا دور ہے کہ لوگ دوسروں کا ایمان خریدنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لالچ دے کر ایمان خرید لیں، رشتہ دے کر ایمان خرید لیں، نوکری دے کر ایمان خرید لیں، کاروبار دے کر ایمان خرید لیں۔ خاص طور پر قادیانی فتنہ جو ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ ساری لالچیں دے کر انسان کا ایمان خریدنے کی درپے ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر یعنی 14 شعبان کی شام کو لے کر صبح تک، 15 شعبان کی صبح تک، صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے روزی کے اندر وسعت مانگنے والا۔ تو جن جن لوگوں کی روزی تنگ ہے، جو پریشان ہیں، پریشان حال ہیں، مزدور ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، تو 15 شعبان کے اندر اس کو ضرور اللہ پاک کی طرف ہاتھ پھیلانے چاہیے، اللہ پاک سے ضرور ہر قسم کی مدد کے لیے مانگنا چاہیے، اللہ کے ہاں ہاتھ پھیلانے چاہیے، اور آہوزاری کے ساتھ انسان کو مانگنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی ہے مصیبت زدہ جو پریشان حال ہو، جس کی مختلف قسم کی پریشانیاں ہوں، خاص طور پر آج کل جس طرح رشتوں کی پریشانیاں ہیں، لڑکوں کے رشتے نہیں ہوتے، لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے، اگرچہ اس کے اندر ہمارا بھی کافی سارا قصور ہے کہ ہم نے بھی بڑی لمبی امیدیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، چاہے وہ لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں۔ لڑکے والوں نے یوں سمجھا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا کوئی حسن کی پری نہیں ہے، عورت والوں نے یہی سمجھا ہوتا ہے ہماری لڑکی جیسے کوئی خوبصورت نظر نہیں آتا، لہٰذا لوگ ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ معقول ہو، اچھا آ جائے، تو پھر اس کے اندر ہاں ملا دیا کرو، اگر اس کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے۔ زیادہ لالچ کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر لالچ کے اندر پڑیں گے تو پھر جب لڑکے والے لالچ کریں گے تو لڑکی والے بھی لالچ کریں گے۔ آج یہی ہے، شیر کو سوا شیر ٹکرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مسائل حل ہی نہیں ہوتے، پریشانیاں زوروں پر ہیں۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے لڑکے بوڑھے ہو گئے اور لڑکیوں کے سر کے بال سفید ہو گئے، اور اسی طرح ساری زندگی نوکری کرتے 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 گزار دی، لیکن رشتے نہ ہوئے۔ اس کے اندر تھوڑی ہماری کمی نہیں، بہت زیادہ ہماری پریشانی ہم نے خود ہی خرید لی ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس رات کو ضرور مانگنا چاہیے کہ اللہ پاک کا اعلان جب ہے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد وضو کر کے، تسلی کے ساتھ انسان وضو کر کے اب مصلی پہ بیٹھے، اللہ سے مانگے، آہوزاری کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ کرے، اور توبۃ نصوحا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کیا کرو، دھوکے والی نہیں، جس طرح انسان دوسروں کو کہتا ہے، سلام بھی کر لیتا ہے، وعدے بھی کر لیتا ہے، پھر اس سے مکر بھی جاتا ہے، اس طریقے سے نہیں۔ ہاں، سچے وعدے کے بعد پھر توبہ ٹوٹ جائے، یعنی گناہ ہو جائے، تو پھر بھی اللہ کے دربار میں آئے۔ تو حکم یہی ہے کہ چاہے 1000 مرتبہ تمہاری توبہ ٹوٹتی ہے تو پھر بھی در وہی ہے بخشنے والا، اس کے علاوہ کوئی بخش کرنے والا نہیں ہے، کوئی پیر فقیر نہیں ہے، نہ کوئی والدین ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ والدین رحمت کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن بخشش کی چابی پھر بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس لیے اس رات کو جاگ کر
اللہ سے امیدیں لگا کر اپنی بخشش کا طالب ہونا چاہیے، اپنے رزق کے اندر وسعت مانگے، روزی کے اندر برکت مانگے، اور اسی طریقے سے اپنی مصیبتوں کے لیے دوا مانگے، اے اللہ ہماری اس مصیبت کو ٹال دے، ہماری اس پریشانی کو ٹال دے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔